السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ایریز 8 نمبر، یعنی وہ لوگ جو 8 تاریخ کو پیدا ہوئے. کون سی 8 تاریخ کو؟ 26 مارچ کو، 8 اپریل کو اور 17 اپریل کو. ان تمام دوستوں کا جو لکی نمبر ہوگا، پہلا نمبر ہوگا، وہ 8 نمبر کہلائے گا. 8 نمبر جو ہے اس کا رولنگ نمبر ہوتا ہے، رولنگ پلینٹ زحل سیٹرن ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سائن میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ سن، مارس اور سیٹرن 3 سائن کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے. یعنی تینوں کے اثرات آپ کی شخصیت پہ 8 نمبر کو پیدا ہونے والے لوگوں کے اوپر مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں. ویسے اسٹرالوجی میں بھی کہا جاتا ہے کہ نمبرز میں 8 نمبر ایک چیلنجنگ ڈیفیکلٹ نمبر ہے. یہ عموماً اپنے ابتدائی دور میں ان لوگوں کی زندگی میں اور پھر مڈل ایج میں میجر چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں. نمبر 8 کے لوگوں کو مارس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ شدت سے ہارڈ ورک کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماحول، اپنے مزاج کی وجہ سے انوائرمنٹ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک نئی دنیا ڈیزائن کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں روایات سے ہٹ کے. بولڈ ہوتے ہیں خواتین و حضرات دونوں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 8 نمبر یعنی 8 اپریل کی خواتین جن کا رولنگ پلینٹ ایریز ہوگا اور تاریخ 8 ہوگی، وہ زیادہ ڈومینیٹنگ، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ سکسیسفل، زیادہ کمیٹیڈ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو میل. ان دونوں کے مقابلے میں 8 نمبر عموماً جب ہم اسے فوری طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ زحل کے اثرات میں ہونے کی وجہ سے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اوہو یار 8 نمبر تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے، ان لوگوں کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لیکن دوستوں میں یہ بتاؤں، بلا شبہ شاید ان لوگوں کو مزاج کی وجہ سے، ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے، بولڈ ہونے کی وجہ سے، ایکسپریسو ہونے کی وجہ سے، بے دھڑک اپنی رائے دینے کی وجہ سے شاید زندگی میں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے. گھر میں، ریلیٹیوز میں، کزن میں، اسکول میں اور جاب انوائرمنٹ میں چیلنجز کا زیادہ سامنا کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 نمبر کے لوگوں کو اسپیشلی مارس اور ایریز کا جب تعلق ہوتا ہے، ایریز سائن میں مارس اور سیٹرن کا تعلق ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن محتاط انداز سے. الفاظ کا چناؤ بہت مہذب، سافٹ ہونا چاہیے، لہجہ نرم اور آسان ہونا چاہیے. کیونکہ میں اپنے پاس آنے والے بہت سے کلائنٹس کو دیکھتا ہوں جن کی تاریخ پیدائش 8 کسی بھی مہینے ہو، لیکن اسپیشلی جہاں سیٹرن اینڈ مارس کنجیکٹ کرتے ہیں تو پرابلمس کی انڈیکیشن ہوتی ہے. وہاں میں خاص کر کہتا ہوں کہ آپ کو دھیمے سے چلنا چاہیے، اپنی رائے بھی دینی چاہیے اور دیکھ بھال کے دینی چاہیے. یہ خاص چیز ہے جو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے ڈائنامک پرسنالٹی ہوتے ہیں، ہر کام شدت سے کرنے کے پہ مائل ہوتے ہیں، تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور لا بھی سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے اندر ایک خاص کوالٹی، ایک انٹیوشن خاص قسم کا ہوتا ہے. نارملی کام کرنے سے پہلے بہت سے لوگ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، لیکن آپ قریب جا کے انڈیسائسو اور تھوڑے شک کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں یہ بہت اہم چیز سمجھانے والی ہے، چونکہ نمبر 8 ڈیفیکلٹ ہے اور ڈیفیکلٹیز کو بڑھا سکتا ہے. اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کسی کام سے متعلق آپ کے دل و دماغ میں کچھ شکوک ابل رہے ہیں، لیک آف کانفیڈنس ہو رہا ہے، آپ اسے بڑھانا نہیں چاہتے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کا نمبر آپ سے تقاضا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی کے مسائل میں ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو آپ کے دل و دماغ میں آتی ہے وہ درست بھی ہو، ڈسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شیطان بہکا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی منزل سے ہٹ جائیں. ایسا پاسبل ہے. شیطان سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کی ویکنیسز اور انڈیسائسونیس، یعنی قوت فیصلہ کی کمی اور تذبذب کا ہونا، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا 8 نمبر کے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ انہیں سمجھنے میں
لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ 8 نمبر کے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی نسبت ان کی زندگی میں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کام رکتے ہیں، فوراً نہیں ہوتے، ڈیلے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مطلب دکھائی دیتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ جس چیز کا گمان کرتے تو وہ ہونے بھی لگتی ہے، لہٰذا اپنے ذہن کو تندرست، توانا، فریش رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی انفلوئنس میں نہ آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا، بلکہ اپنے لیے گول سیٹ کریں۔ ایجوکیشن کا یوزلی دیکھا یہ جاتا ہے ویسے کہ آپ کے 8 نمبر کے لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اپنی ڈائریکشن سامنے رکھی ہوتی ہے، کیا کرنا ہے وہ ٹاسک کلیئر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ 8 نمبر کے لوگ میریز میں جب میں دیکھتا ہوں تو اپنی فیملی کے بڑوں سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتے، تھوڑا ریبیلیس ہوتے ہیں، یعنی بغاوت کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ دنیا میں ڈیفرنٹ طریقے سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ انداز سے، جسے کہتے ہیں کائنڈ آف سیلف میڈ۔ یہ خواہش ذرا زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز، مسائل، پرابلم، چیلنجز یہ ذرا عام لوگوں کی نسبت بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں، کانسیپٹ اگر جیسا میں نے کہا کلیئر ہوتے ہیں، مجھے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے، منزل دور ہو سکتی ہے لیکن جستجو کنٹینیوٹی کی وجہ سے، ہمت، حوصلے کی وجہ سے موجود رہتی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کے نرو سٹرانگ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، آپ کو خوف پیدا کر کے کسی طرح کی کوئی کام آپ سے نہیں لیا جا سکتا، آپ کو کنونس کر کے ٹائم دے کے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ٹائم دینے سے دوسری چیز سامنے آتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی کے بہت سے معاملات میں جہاں کوئک ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کوئک ڈیسیژن میکنگ کرنے کی بجائے لمبی سوچوں میں غرق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات کبھی کبھی ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ٹائم ویلیو کا ضرور خیال رکھیے گا، اور وہ جو کمبینیشن ہے سورج، مارس اور سیٹرن، ان 3 ستاروں کا جو کنجکشن ہے، اگر یہ پازیٹیو ہوتا ہے، اگر آپ میں پازیٹیو ٹریٹس ہیں، تو یہ بلا کے ذہین، ہارڈ ورکر اور فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات زندگی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہے سٹون ورک، چاہے وہ زمین سے نکلی فروٹس اینڈ سبزیاں، یا کوئی بھی آسمان سے ریلیٹڈ ڈیزرٹس، آئل فیلڈ، یہ اس سے متعلق کوئی کام ہوں گے تو ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ سکسیسفل اور کامیاب ہوں گے۔ ویژنری بھی ہیں، اسٹریٹجک اپروچ بھی رکھتے ہیں کہ معاملات کو، چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ آپ سونے سے پہلے سو کے اٹھیں گے جب، تو تھوڑی دیر تک آپ بیڈ پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں میں ڈے کی پوزیشن کو ویژولائز کیجیے گا، کہ یعنی دن کے ایسے کون سے کام تھے جو آپ نے کرنے تھے، آپ انہیں ویژولائز کیجیے گا، اور پھر اکارڈنگلی ان کی، جسے کہتے ہیں آئٹنری کو پلان کیجیے گا، اور اہم کام کو دن کے پہلے حصے میں رکھیے گا، اس کے ملنے، کنسرن آدمی کے ملنے اور ہونے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کریئر میں یہ کہوں تو جیسا بولڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لائف میں اپنی مزاج کی وجہ سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں زندگی کو قریب سے، اس کی وجہ سے آپ کے پاس مشاورت اور ایڈوائز دینے کے مواقع اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں عام لوگوں کی نسبت۔ چیلنج لینا پسند کرتے ہیں۔ چیلنج سے مراد یہ کہ سکسیس، کامیابی سے ریلیٹڈ، یہ نہیں کہ بلکہ مجھے دوڑ کے دکھاؤ، نو، برین ورک، ہارڈ ورک، یہ چیلنج لینا آپ کو پسند ہے۔ مالی معاملات آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، فائنینشیل گین آپ کی زندگی میں ایک بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ آپ کو جائیداد یعنی امویبل چیزوں کے خریدنے کا شوق ہوگا کہ میں ان چیزوں کو بڑھاؤں، اور اسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھوں تو میں اس چیز کو ویریفائی کرتا ہوں کہ یس یو آر رائٹ، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فائنینشیل مینجمنٹ میں جب دیکھتا ہوں تو آپ کے پاس اچھا سکل ہے، آپ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکر ہیں، جس کی وجہ سے پیسے بنا سکتے ہیں، اپرچونٹیز ملے تو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیلنجنگ جاب جو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی نہیں کر سکتا
تو میں ضرور کروں گا. اس طرح کی آپ کی شخصیت کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ جو نہیں کرتا وہ میں کروں گا اور میں کامیاب ہوں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا, اور اس کام سے جس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں میں یہاں سے پیسے بنا کے بھی دکھاؤں گا. یہ چیلنج آپ کے اندر زبردست قسم کی بات لے کے آتا ہے. کامیابی کا ضامن بھی ہوتا ہے ہماری کمٹمنٹ, ہارڈ ورک اور سیریسنیس. بیلنسنگ ایکشن آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. ہیلتھ اور ہارڈ ورک یہ دونوں کو پیرالل ساتھ لے کے چلیے جائے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انرجیٹک ہوتے ہیں, جذبات کی شدت ہوتی ہے, کامیابی کی دھن ذہن پہ سوار ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیند رشتے ناطے یہ پریورٹیز کہیں گم ہو جاتی ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی اچھی ہو, آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی شامل ہوں, تو کامیابی اس کو انجوائے کیا جاتا ہے. لائلٹی آپ کا ایک بڑا فیکٹر ہے. کم لوگ ہوتے ہیں لیکن جو لوگ پسند میں ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, جینرسلی ڈیل کرنے کی خوشی ہوتی ہے. تو یہ دوستوں ایک مختصراً اگر میں یہ کہوں تو یہ آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو ہم نے بات کی ہے, اشاروں کنایوں میں بھی نہیں بلکہ کھل کے بھی کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو اپنی سائن کی ان کوالٹیز کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے, آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور ریکویسٹ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کمنٹس دیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور اپنی کوئی رائے ہو تو اسے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ دوستو, اپنا خیال رکھیے.